जज साहिबान, ऑनरेबल जज साहिबान, जिन्होंने रियासत को मां की तरह बनाना था, जिन्होंने इंसाफ दिलाना था, उन्होंने पार्लियामान की आईन को इस्तेमाल करके हमारा 3 नस्लों का मेहनत का जाया करने का धमकी दे के कि हम आपका 3/3 का पास किया गया 18वीं तरमीम को फेंक देंगे, फाड़ देंगे। ये वही सोच है जो आमिर का सोच है ना। जब एक कागज का टुकड़ा है तो चाह जो भी आपका यूनिफॉर्म हो, वो समझते कि वो सकते हैं जब भी वो जी चाहे। तो ये धमकी दिया गया, पार्लियामान को धमकी दिया गया कि आपका पूरा आइन को हम तरमीम करेंगे अगर आप ये जो जजेस अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है इस पर नजर इंसानी ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बनाने वाले वकला थे, ना सिर्फ कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम, आधा से ज्यादा हमारा नया जो पार्लियामान बना था वो आपकी बरादरी से भरा हुआ। 184 के नाम पे, 186 के नाम पे जज साहिबान ने अपने आप को ताकत दिया है कि वो आईन साजी कर सकते। आईन ये नहीं कहता है कि जो हमने लिखा, आईन कहता है कि उनकी मर्जी है। और ये दिस इज नाउ प्रूव्ड beyond a reasonable doubt in Pakistani politics. Look at the last 15 years if you're not going to look at the last 70 years. Our judicial system is broken. जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी एक सिटिंग पीसीओ जज था और तब तक उसको ख्याल नहीं आया था, नजर नहीं आ रहा था कि वर्दी में बैठा हुआ आमिर है। तब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन करके यह तय किया कि अगर हमने पाकिस्तान का निजाम ठीक करना है, जमहूरियत बहाल करना है, अवाम के मसाइल हल करना है, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे डॉक्यूमेंट पे लागू करना पड़ेगा। और उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे हमने वादा किया कि वो 1973 की आईन का जिक्र हो रहा था इससे पहले, कि उसको बहाल उसकी असल रूह के मुताबिक करना पड़ेगा और तमाम काले कानून को उससे मिटाना पड़ेगा। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दस्तखत था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का शहादत हुई, कुर्बानी दी जमहूरियत के लिए। और हम समझते हैं कि जब उस असेंबली ने 18वीं तरमीम पास करवाया, 1973 की आईन बहाल किया, एनएफसी अवार्ड दिया, सूबों को हुकूक दी, तो हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नाम मुकम्मल मिशन को मुकम्मल किया। जब हम 18वीं तरमीम पास कर रहे थे तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने को बाकी सियासतदानों से ज्यादा वो जानती थी कि कितना टूटा फूटा हमारा सो कॉल्ड अदालत का, इंसाफ का निजाम है इस मुल्क में। इसलिए उसने खुद बतौर एक बेटी इस इंसाफ का अदारा का जायजा लिया अपनी जिंदगी में। जब हमारा हाई कोर्ट ऑफ लाहौर, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान became nothing more than a murder scene for शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो। हमने देखा ये कहीं और होता है या नहीं होता, हमारा मुल्क में हुआ कि इंसाफ दिलवाने वाला इदारा ने कत्ल किया, अदालती कत्ल किया, कायदे अवाम का कत्ल किया। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने यह खुद देखी। फिर जब जनरल जिया अल हक का दौर था तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने आंखों से देखा कि किस तरीके से ना सिर्फ वो खुद मगर जमहूरी पसंद हर कारकुन पे नाइंसाफी हुआ, तशद्दुद हुआ, जुल्म हुआ, और हमारे इंसाफ के इदारों ने इस काम का इजाजत दी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को सबसे ज्यादा मालूम थी कि हमारा निजाम टूटा हुआ है,
تو اس لیے اس نے یہ پیش رفت کی. اس وقت جب افتخار چودھری پی سی او جج تھا, کوئی انقلابی نہیں, اس وقت جب کسی چیف جسٹس نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ میں نے ڈیم بنانا ہے, اس وقت شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ طے کیا تھا, عوام کے نمائندے نے یہ طے کیا تھا کہ آئینی عدالت بنے گا, جوڈیشل ریفارمز ہوں گے اور عوام کو فوری اور جلدی انصاف ملے گا. یہ اس وقت سے پہلے تھا جب آپ کے عدالت ٹماٹر اور پکوڑے کی قیمت کا تعین کر رہے تھے. تھینک یو, میرا اردو کمزور ہے. کا تعین کر رہے تھے, اس وقت سے پہلے طے ہوا. اور اب سے آپ کو مزے کی بات, شہید بیوی کی 30 سال کی جدوجہد, شہادت کے بعد 18ویں ترمیم پاس ہوا. اس میں آئینی عدالت نہیں تو جوڈیشل ریفارمز تھا. کتنا لمبا چوڑا پروسیس, 2/3 نہیں 3/3 پورا پارلیمان نے فیصلہ کیا, عوام کے نمائندے ہوتے ہوئے, ہمارے کارکنوں کے خون پسینے کے محنت کے بعد, قربانیوں کے بعد ان عوام میں پہنچتے ہیں, نسلوں سے جدوجہد کرتے آ رہے پھر پہنچتے ہیں. اور یہ کنسنسس 3 نسلوں ساتھ بناتے ہیں کہ ہم نے جوڈیشل ریفارمز کرنا تھا. تمام کالے قانون عامر نے لے کر آئے, ختم. ڈیولیوشن ڈن, این ایف سی ایوارڈ ڈن, پختونخوا ڈن. پر ہم نے جوڈیشل ریفارمز بھی ایک حصہ تھا نا, یاد ہے آپ کو, تو ہم نے پاس تو کروایا تھا. مگر جج صاحبان, آنریبل جج صاحبان, جنہوں نے ریاست کو ماں کی طرح بنانا تھا, جنہوں نے انصاف دلانا تھا, انہوں نے پارلیمان کی آئین کو استعمال کر کے ہمارا 3 نسلوں کا محنت کا ضائع کرنے کا دھمکی دے کے کہ ہم آپ کا 3/3 کا پاس کیا گیا 18ویں ترمیم کو پھینک دیں گے, پھاڑ دیں گے. یہ وہی سوچ ہے جو عامر کا سوچ ہے نا. جب ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو چاہ جو بھی آپ کا یونیفارم ہو, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھاگ سکتے ہیں جب بھی وہ جی چاہے. تو یہ دھمکی دیا گیا, پارلیمان کو دھمکی دیا گیا کہ آپ کا پورا آئین کو ہم ترمیم کریں گے اگر آپ یہ جو ججز اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے اس پہ نظر انسانی نہ کرے. ہم نے کیا کہا تھا, یہ پوری دنیا, آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایگزامپل دیکھ لیں, وہاں جب ان کی سپریم کورٹ جو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, ان کا جج کا تعیناتی ہوتا ہے تو پورا پارلیمان سامنے بیٹھا ہوتا ہے, عوام کے نمائندے, اپوزیشن کے, حکومت کے. اور یہ کوئی جیو اور ایئر وائی والا انٹرویو نہیں ہوتا ہے بھائی. وہاں جو سوالات کیے جاتے ہیں عوام کے نمائندے میں, یہ طاقت ہوتا ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے, ان کے پورا ماضی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, ان کے عدالت میں ان کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. ہر ایک فیصلہ سامنے لیا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, باقاعدہ ان کا پورا پروسیس ہوتا ہے. اور اگر وہ پارلیمان کہتا ہے کہ آپ قابل ہو اس ملک کا جج بننے کا, تو وہ جج صاحب جج بنتا ہے. اور یہی وجہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہی وجہ ہے کہ آج تک امریکہ میں آمریت نہیں رہا ہے, ورنہ وہاں بھی دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہوتا. اب ہمیں یہ دھمکی دیا گیا کہ آپ ترمیم کرے, 19ویں آئینی ترمیم اس دھمکی کی وجہ سے آیا. اور جس فیصلہ پہ
یہ آئینی ترمیم ہوا، جس دھمکی پہ یہ آئینی ترمیم ہوا، آج تک وہ ڈیٹیلڈ آرڈر سامنے نہیں آیا. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹائم لے، بالکل 100 بسم اللہ، تینوں نسلیں لڑیں گے، لیکن ہم اپنا جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا تھا، ہم پورا کر کے دکھائیں گے. ہم نے ماضی سے اپنے سبق سیکھے ہیں. ہم وکلا برادری کو بہت ہی عزت کرتے ہیں، اور کیوں نہیں کریں گے. جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو خود وکیل تھا، جب پاکستان پیپلز پارٹی کو بنانے والے وکلا تھے، نہ صرف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار، پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم، آدھا سے زیادہ ہمارا نیا جو پارلیمان بنا تھا وہ آپ کی برادری سے بھرا ہوا تھا. اور بڑا احترام کے ساتھ، بڑا عزت کے ساتھ، وہی طریقہ ہے کہ آپ قانون سازی کرے، آپ آئین سازی کرے، کہ آئے الیکشن لڑو، ممبر پارلیمان بنو، رضا ربانی بنو، جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حفیظ جو بھی آپ نے بننا ہے بنے. مگر قانون سازی اور آئین سازی عدالت کے تھرو نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آئین بنائیں، ہم موجود ہے. اگر کوئی کنفیوژن ہے، یہ ایسا نہیں کہ 200 سال پرانا نا، 2000 ایٹ لیسٹ 18ویں ترمیم کے جنہوں نے بنایا وہ موجود ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. مگر خود 184 کے نام پہ، 186 کے نام پہ جج صاحبان نے اپنے آپ کو طاقت دیا ہے کہ وہ آئین سازی کر سکتے. آئین یہ نہیں کہتا ہے کہ جو ہم نے لکھا، آئین کہتا ہے کہ جو ان کی مرضی ہے. اور یہ this is now proved beyond a reasonable doubt in Pakistani politics. Look at the last 15 years if you're not going to look at the last 70 years. Our judicial system is broken. آپ اگر لائر بنے تو اس لیے کہ آپ عوام کو انصاف دے. کتنے پینڈنگ کیسز ہے عدالت کے سامنے؟ کتنا دیر تک مجھے تو 45 ایئرز انتظار کرنا پڑا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیس میں. وہاں بھی ہمیں بتایا گیا کہ 10A کی وجہ سے جو ہے ماضی کی غلطیاں کو اس طریقے سے درست نہیں کیا جا سکتا. چلے پھر بھی ایک بہت بڑی تاریخی کامیابی ہمیں 45 ایئرز بعد ملا تھا. مگر جو آپ نے اس کیس کا سنا ہے جہاں 2 بھائیوں کو یہ قتل میں کا جرم دیا گیا، ان کو ایکسیکیوٹ بھی کیا گیا، اور سالوں بعد اس پتہ چلا کہ وہ بے گناہ تھے اور ان کو باعزت بری ہو گیا. آپ نے سنا وہ کیس جہاں ایک غریب عورت تقریباً 50 سال جدوجہد کرتی رہی اپنی وراثت کے لیے. بہت شکر گزار ہیں ہم اعلیٰ عدلیہ کے 50 سال بعد اس عورت کو شاید انصاف مل رہا ہے.